ڈاکٹر محرب معیز اوان کا کامنٹ لے رہے ہیں جو کچھ دنوں پہلے میری نظر سے گزرا. somebody sent it to me, so I'm sharing it and I'm sharing it with a heavy heart because اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ پرابلمٹک ہیں, بہت ہی زیادہ. سو I make دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, میرے پاس اور کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کامنٹ ہے جی کہ to be honest I don't understand why heterosexuals can't do interfaith marriages. تو میں ان کے ایک سینٹنس کو, کیونکہ یہ لمبا سا ہے کامنٹ, اوپر میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں to be honest I don't understand why heterosexuals can't do interfaith marriages. Well, because God said so. Because God said so. جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ آپ انٹرفیتھ میرج سوائے جو ہے نا مردوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اگر کریں بھی تو آپ پریکٹسنگ جوز یا کرسچن سے کر سکتے ہیں, عورتوں کو اجازت نہیں ہے. یو ہیو اے بیف, یو ٹیک اٹ اپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کیا بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کامنٹ کریں گے؟ تو ٹو بی آنسٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی ہیٹروسیکشولز کین ڈو انٹرفیتھ میرجز بیکاز گاڈ سیڈ سو ان دا قرآن, نن ادر. یعنی کوئی حدیث کی کتاب بھی نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں. تو آپ کا مسئلہ اللہ معاف کرے قرآن کے ساتھ ہے. اگلا کامنٹ آگے بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دی آرگومنٹس اگینسٹ اٹ آر سو بی ایس. اب یہ انہوں نے پورا ورڈ لکھا ہے یہاں پہ, دی آرگومنٹس اگینسٹ اٹ آر سو بی ایس. آرگومنٹس یعنی آپ کس کو بی ایس کہہ رہے ہو؟ یہ جو آرگومنٹ اگینسٹ اٹ ہے وہ اللہ کی کتاب میں ہے, وہ قرآن مجید میں ہے بھائی, وہ اللہ کی کتاب میں ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. آپ کس کو بی ایس کہہ رہے ہیں؟ آئی مین یار, جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا پھر کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اینڈ واٹ یو آر سیئنگ اینڈ واٹ آر دی امپلیکیشنز آف دس. آئی کہہ رہے ہیں یو لائک سم ون, یو ریئلی لائک اسپینڈنگ ٹائم ود دیم اینڈ یو آر کمپیٹیبل ود دیم, سو میری دیم. تھینک یو مفتی صاحب, بہت اچھا لگا آپ نے یہ کہہ دیا, یہ فتویٰ دے دیا کہ ہمیں ان سے شادی کر لینی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا, تو آپ کہاں سے آگے کہہ رہے ہیں؟ اور پوری اسلامک فقہ میں کس عالم دین نے یہ فتویٰ دیا ہے جو آپ دے رہے ہیں؟ آگے کہہ رہے ہیں وائی مسٹ دے کنورٹ بیکاز اگین گاڈ سیڈ سو. یعنی اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے, اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی جا کے ہندو سے جا کے شادی کر لے, کسی کرسچن سے کر لے. اگر وہ کرنا چاہتا ہے, اگر ایسی بات ہے تو اس کو یا تو یعنی اس کو تو جو ہے نا مسلمان ہی بننا پڑے گا. تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اگر آپ نہیں تو ہزاروں, وہ کہتے ہیں نا دیر آر پلینٹی آف فش ان دی سی, آپ جا کے کسی اور سے شادی کر لیں. آگے کہہ رہے ہیں یور فیتھ از یورز اینڈ دیئرز از دیئرز اینڈ یو گیٹ ٹو سیلیبریٹ سو مینی مور فیسٹیولز اینڈ اوکیزنز. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شادی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے فیسٹیول سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کم تھے. آگے کہہ رہے ہیں I swear heterosexuality is the dumbest construct on this planet. Heterosexuality is the dumbest construct on the planet. اور یہ وہ کانسٹرکٹ ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کی تعلیم تمام انبیاء نے دی ہے. یہ وہ کانسٹرکٹ ہے جس کے خلاف لوط علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ یہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو کس کو آپ کہہ رہے ہو ڈمسٹ کانسٹرکٹ؟ کہہ رہے ہیں اٹس لائک سیکشولی چارج مین اینڈ وومین ڈیسائیڈیڈ ٹو پنش دیم-سیلوز بائی انوینٹنگ میرج ایز اے سیکشول کانٹریکٹ, دین کریٹنگ اے فالس ونیئر آف لو آن ٹاپ آف اٹ, اینڈ دین میڈ لاز اگینسٹ لونگ لائک WTF. ٹھیک ہے, اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسیپٹ یعنی ہیٹروسیکشولز نے سیکشولی چارج مین اینڈ وومین نے پنش کرنے کے لیے خود ایجاد کیا. برائے مہربانی یہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نکاح کرنا تمہارا آدھا دین ہے. یعنی نکاح کرنا جس کو آپ کہہ رہے ہو یہ کیا ہے؟ نکاح آدھا دین ہے. نمبر 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ترغیب دی ان اے صحیح حدیث کہ دوز آف یو ہو کین افورڈ ٹو گیٹ میرڈ شوڈ گیٹ میرڈ. اور آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. یہ جو ہیٹروسیکشول میرج کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ نبی نے فرمایا یہ میری سنت ہے. اور آپ نے فرمایا علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی, اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو فالو کرو, اور جو میری سنت پر نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو اپنا فیصلہ آپ خود کر لیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرج کے بارے میں یہ کہا کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو, صحابہ کو یہ کہا کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو تمہیں اس کا ایکچولی ثواب مل رہا ہوتا ہے. دس از لائک جس طرح تمہیں نماز کا ثواب ملتا ہے, روزے کا ثواب ملتا ہے, حج عمرے کا ملتا ہے, تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. صحابہ پریشان, یا رسول اللہ ہمیں ایک چیز کا ثواب ملتا ہے جو کہ ہم انجوائے کرتے ہیں, جس میں ہمیں لطف آتا ہے, وہ اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو نبی نے فرمایا ہاں, کیونکہ اگر تم اس طرح نہ کرتے تو تم حرام طریقے سے کر رہے ہوتے, اور چونکہ حرام کرنے کا گناہ ملنا تھا اس لیے جب تم صحیح طریقے سے اللہ کی شریعت کے مطابق کرتے ہو تو تمہیں اس کا ثواب ملتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ہسبینڈ وائف ہے نا, ابھی ان کی نئی شادی ہوئی ہے, وہ پورے اسلام آباد میں سیر کر رہے ہیں,
گاڑی میں بیٹھے ہیں, کبھی برگر کھانے جا رہے ہیں, کبھی سینٹورس مال جا رہے ہیں شاپنگ کرنے, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی کافی پینے جاتے ہیں, اور تھرو آؤٹ ایک دوسرے سے پیار محبت کی بات کر رہے ہیں. دے جسٹ گاٹ میریڈ اینڈ دے آر ان لو اینڈ دے آر سیلیبریٹنگ دس, اینڈ وہ انجوائے کر رہے ہیں تھرو آؤٹ. فرشتے جو لکھ رہے ہیں ثواب 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 تھرو آؤٹ دس ٹائم. 3 گھنٹے وہ گھومتے پھرتے رہے, دے ہیڈ اے ٹائم آف دیئر لائفز ان اے اسٹیٹ آف نکاح, اور فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں, اور خود فرشتے بھی سبحان اللہ کر رہے ہیں. اور یہی چیز آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو کے کریں تو عذاب 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 عذاب. تو اللہ نے آپ کو چوائس دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے. ایک جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اب تمہاری مرضی ہے, تم نے گناہ کا راستہ اختیار کرنا ہے, that's up to you. You want to take that path, so be it. You want to take the path of righteousness, so be it. But remember, every path you choose will have consequences. ہر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب آپ اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی بات کرنا چاہیں, بھائی اب اپنا حساب خود ہی کر لو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آگے لکھتے ہیں faith, caste, class, nationality, literally you have stuffed everything into one construct called marriage, and that's the be all end all of heterosexuality. So stupid and lame. So faith, caste, nationality, یہ faith کو کس کھاتے میں لے کے آئے. ہم کہتے ہیں کہ کاسٹ, نیشنلٹی, کلاس وغیرہ یہ چیزیں آپ کے نکاح کے اندر رکاوٹ نہیں بننے چاہیے, کیونکہ یہ نبی کی حدیث ہے. اگین یہ نبی کی حدیث ہے کہ اگر کسی عورت سے شادی کرنی ہے, اس کا حسن و جمال دیکھا جا سکتا ہے, اس کا مال یا فائنینشیل سٹیٹس بھی دیکھا جا سکتا ہے, اس کا حسب نسب بھی دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اس کا دین دیکھو. اور یہ حدیث آپ کو مردوں پہ بھی ملتی ہے کہ اگر کسی کے دین سے آپ مطمئن ہیں تو بس پھر نکاح کریں وہاں پہ. دین سے مراد صرف نماز روزہ نہیں, اس کا اوور آل پرسنالٹی ہے. تو دین پرائورٹی ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. اور پھر آگے خود کہہ رہے ہیں اسٹوپڈ اینڈ لیم ہے. تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو go down that route جہاں پہ who are you calling stupid and lame? This is a حکم of Allah subhanahu wa ta'ala. This is حکم of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یعنی اس کے بارے میں آپ بات کریں تو کبھی یار انسان سوچ لیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. ہم یا تو نا کسی کو پرائیویٹ گیدرنگ میں کہا تم کہ یار چلو چھوڑو پر یار غلطی سے کہہ دیا ہوگا. سوشل میڈیا پہ آپ ڈال رہے ہیں, ملٹیپل اکاؤنٹس پہ آپ شیئر کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں I thank God I'm not a heterosexual cisgender man or woman because you all are just weird and lame. You are not a heterosexual cisgender man or woman. Okay. What about the prophets? What about the companions? I mean, unko aap kya kehenge? Because you all are lame and weird? I have nothing more to say to this. This is blasphemous, you know. یہ میں حیران ہوں یار کہ یہ کیسے, how is this flying? How is this even flying, man? This throws you out of the folds of Islam. And I would say straight on. دیکھو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا, ابھی آپ نے آیات جو نا پڑھ کے سنائی, تو اللہ تعالیٰ کا ہمارا فتویٰ کچھ بھی نہیں, ہمارا فتویٰ چھوڑ دیں آپ. اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے, اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں. تو یا تو یہ پبلکلی اپولوجائز کریں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, ہماری طرف سے آف ہے, ہم کہتے ہیں سوری, میں خود اپولوجائز کروں گا. یا تو آپ پبلکلی کہیں یار یہ مجھ سے غلطی, بہت بڑا بلنڈر ہو گیا میرے سے, اور یہ واقعی میرا پنکچر آف دا ویک تھا, یہ واقعی میں نے پنکچر لگایا. یا پھر اگر آپ اپنے ورڈ کے ساتھ اسٹینڈ بائی کرتے ہیں, دین I make دعا for you کہ اللہ آپ کو ہدایت دے, اور کوئی میرے Because at one side you are saying that I'm a Muslim, I submit, میں سبمٹ کرتا ہوں اپنی ول اللہ تعالیٰ کی ول میں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہوں. اینڈ آن دا ادر ہینڈ یو آر سیئنگ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں they are lame basically, you know. تو where do you stand then? اچھا, اور ایک چیز یہ کہ ہمارا اصل میں جو مسلم پرسپیکٹو ہے نا, اگر آپ نے شروع میں انہوں نے بات کی, پہلے انہوں نے شروع میں کہا کہ میرج آؤٹ سائڈ آف فیتھ ہونی چاہیے, پھر انہوں نے میرج کے انسٹیٹیوشن کو ہی پکڑ کے رگڑنا شروع کر دیا. تو آؤٹ آف فیتھ ہمارے لیے نا جو ہمارا مسلم پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا آخرت دونوں کی خیر چاہتے ہیں, اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے فیتھ کو, ہمارا جو یعنی جو 2 چیزیں, ایک تو مقاصد شریعہ کے اندر آپ کا ایمان کا تحفظ بھی ہے اور آپ کے نسب کا تحفظ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز یہ کہ آپ کا ایمان, یعنی آپ ایک ایسے ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ کفر شرک جو مرضی ہو اور آپ اس پہ راضی ہو جائیں. یعنی آپ کے بالکل اپوزنگ ویو والا بندہ کوئی آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف ہو, اور آپ اس کے ساتھ ہیپیلی ایور آفٹر, اس کا مطلب ہے آپ کی محبت آپس میں اللہ سے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ کی محبت میں نمبر 1 ہوتے ہیں, باقی ساری محبتیں اس محبت کے نیچے, اس سے اوپر نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ, اس لیے انٹرفیتھ میرج نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ جہاں پہ آپ نے میرج کے انسٹیٹیوشن کو چیلنج کیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں اگر میرج کے انسٹیٹیوشن میں فارغ کر دوں تو بچوں بغیر نسب کے بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کو یہی نہیں پتا میرا باپ کون تھا. what type of generation are you trying to raise? اور اس وقت ویسٹ کے اندر خاص طور پہ جو ریشو ہے of children being born out of wedlock, that's over 50%, that's like 51%, وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی ایک زمانے میں یہ گالی تھا کسی کو یہ کہنا کہ you are an
illegitimate child. This was supposed to be a curse word. But now it's the norm. Now جو normal حالات میں بچہ پیدا ہو رہا ہے ایک نیوکلیر فیملی میں married parents کے ساتھ, وہ abnormal لگ رہا ہے. اور اس کے بارے میں بھی there are tons of researches, میرے پاس ابھی لیپ ٹاپ میں بھی موجود ہیں, جہاں پہ وہ بچے جو کہ ایک ایسے گھر میں ریز ہوتے ہیں جہاں پہ آؤٹ آف ویڈ لاک فار ایگزامپل ان کا بچے ہوئے ہیں, اور یا تو باپ کھسک گیا یا ماں کھسک گئی یا کچھ بھی ایسا ہو گیا, اس جگہ پہ بچوں کے اسکول ڈراپ آؤٹ ریشو بہت ہائی ہے. اٹس لائک اراؤنڈ مطلب کوئی تقریباً 3 times 4 times ہائر. ان کے وائلنس کے یعنی کے اندر ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو, وائلنس پرون ہونا, وہ ان کے اسٹیٹسٹکس ہائر ہیں. اینڈ ایون یہ اسٹیٹسٹکس ہائر ہیں کہ دے ول موسٹ لائکلی اینڈ اپ ان پرزن because of not having a stable institution of marriage in their household, کہ جہاں پہ نہ باپ کا سٹرکچر موجود ہے. یعنی ہم لوگ, اللہ کا بہت کرم ہے کہ ابھی تک ہمارا فیملی سسٹم بچا ہوا ہے نا, تو یہ تو آپ نے فیملی سسٹم پہ بھی ڈائریکٹ اٹیک کر لیا. ویسے تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں LGBTQ ایجنڈا پورا فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے ہے, اور اب آپ کے منہ سے ہم سن رہے ہیں ایز اے سے فرام دا ہارسز ماؤتھ, ڈائریکٹلی ہم بات سن رہے ہیں کہ آپ انسٹیٹیوشن آف میرج کو اٹیک کر رہے ہیں. وہ انسٹیٹیوشن جو کہ ہمارا دین پرزرو کرتا ہے, اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ انسٹیٹیوشن ٹوٹ جائے. کیونکہ پہلے he wasn't attacking, Yeah. he was actually defending his own LGBTQ stuff. Yeah. اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. Now he's come to attacking the institution and different stuff of Islam. تو یہ تو میں کہتا ہوں کسی بھی مکتبہ فکر, سنی شیعہ, جدھر مرضی آپ جا کے یہ پیش کریں گے نا, تو فتویٰ ان سے جا کے لیں, ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ اس بندے کے بارے میں کیا ہے, آپ اس ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو اللہ اور رسول کی بات کو ڈائریکٹلی اس کو, یعنی وہ جو الفاظ بھی میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا کہ کیا الفاظ کہہ رہے ہیں. سو ادھر دا آپشن از کہ یا تو آپ معافی مانگ کے پبلکلی کہتے سوری مجھے غلطی ہوگی, تو بات ہی ختم ہوگی, ٹھپ ہوگی بات. ہم لوگ ایسے نہیں کہ آپ کے پیچھے ہی پڑ جائیں کہ نہیں جی نہیں اب تو تم نے کہہ دیا تمہارے منہ سے بات نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یا پھر یہ کہ اگر آپ اپنی بات سے اسٹک کرنا چاہتے ہیں تو پھر جا کے خود ہی اپنی ایکسپلینیشن دیں کہ آپ نے کیا کہا تھا. اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا, کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے. اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا, کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے. یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتی ہیں, اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے, اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں.